بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر شرک کے خاتمے کے لیے اور توحید کی دعوت کے لیے جن نفوس قدسیہ کا انتخاب کیا ہے ان میں سے ایک شخصیت حضرت سلیمان علیہ السلام کی. سلیمان علیہ السلام کی طرف بہت سارے جھوٹے قصے اور کہانیاں منسوب ہیں جن کا سلیمان علیہ السلام کی شخصیت کے ساتھ دور دور تک بھی کوئی تعلق نہیں. اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جو جناب سلیمان علیہ السلام غیب کی خبریں بھی جانتے تھے، اور یہ جو لوگ کالا جادو کرتے ہیں اور ایک دھوکہ دیا جاتا ہے کہ ہم نے جنوں کو قید کر لیا، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا سلیمان علیہ السلام کے ساتھ کہ یا اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا کرنا، میرے بعد ایسی بادشاہت کسی شخص کو نہ عطا ہو. اور یہ انتخاب اللہ تعالیٰ کا ایسا تھا کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صرف انسانوں پر ہی نہیں بلکہ جنوں پر بھی اور پرندوں پر بھی حکومت دی. ہوا کو اللہ تعالیٰ نے کتابیں کہیں اور سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی فقاہت سے نوازا تھا گو ان کے باپ حضرت داؤد علیہ السلام بھی نبی تھے، لیکن کچھ ایسے واقعات ان کی زندگی میں ہوئے کہ ابھی یہ چھوٹے ہی تھے تو سلیمان علیہ السلام نے حضرت داؤد علیہ السلام نے کچھ فیصلے کیے اور اس فیصلے کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر بدلا اور داؤد علیہ السلام کو اپنے بیٹے کا وہ فیصلہ پھر پسند آیا. ان میں سے ایک فیصلہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کے اندر بھی بیان کیا ہے. قاضی شریح رحمہ اللہ ایک بہت بڑے قاضی گزرے ہیں حضرت عمر فاروق کے زمانے کے اندر، حضرت عثمان کے زمانے کے اندر، حضرت علی کے زمانے کے اندر چیف جسٹس کے عہدے پر فائز. انہوں نے وہ واقعہ بڑی تفصیل سے لکھا ہے کہ کچھ لوگوں کی بکریاں ایک باغ میں گھس گئیں جو کسی اور کا باغ تھا. داؤد علیہ السلام نے فیصلہ دیا کہ یہ جو ان کی خرابی ہوئی ہے، پودوں کا جو نقصان ہوا ہے، یہ جن کی بکریاں ہیں یہ اتنا معاوضہ ان کو دیں. آپ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی دربار سے جب نکلے تو حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے میں یہ فیصلہ نہیں کروں، مجھ سے اگر فیصلہ کروانا ہے تو میں یہ فیصلہ کروں گا
کہ یہ جو بکریاں ہیں جس کا باغ خراب ہوا ہے اس کو دی جائیں، اور دوسرا جو گروہ ہے جس کی بکریاں ہیں وہ باغ والے کے پودوں کو درست کرے اور اس پہ جتنے دن بھی لگے ان بکریوں کا دودھ وہ باغ والا استعمال کرے۔ جب یہ باغ صحیح ہو جائے گا، اپنی اصلی حالت کے اندر آ جائے گا، تو اس وقت یہ ان کی بکریاں واپس کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید نے اس واقعے کی طرف اشارہ بھی کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ فیصلہ بڑا پسند آیا، انہوں نے پھر اپنے بیٹے کا فیصلہ ہی نافذ کیا۔ اسی طرح ایک واقعہ آتا ہے بخاری مسلم کے اندر کہ دو عورتیں، دونوں کا ایک ایک بچہ تھا۔ وہ جو ایک بچہ تھا، بڑی عورت جو تھی، اس کا بچہ بھیڑیا اٹھا کے لے گیا۔ اب ان دونوں کے درمیان تکرار ہو گیا، یہ کہتی میرا بچہ ہے، وہ کہتی میرا بچہ ہے۔ اب جب بھی قاضی فیصلہ کرتا ہے تو وہ اگلے بندے کے جو زبان سے نکلنے والے الفاظ ہوتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اپنی زبان بیچ لیں۔ وہ عورت بڑی چرب زبان تھی، جو بڑی عورت تھی، اس نے حضرت داؤد علیہ السلام سے اپنے حق میں فیصلہ کروا لیا۔ داؤد علیہ السلام نے اس کے حق میں فیصلہ کیا۔ باہر نکلی دونوں عورتیں تو پھر حضرت سلمان سے ٹکرا ہو گیا۔ فرمایا کیسا فیصلہ ہوا ہے؟ بڑی نے کہا میرے حق میں فیصلہ ہوا۔ کیسے فیصلہ دیا؟ سارا معاجرہ سنایا۔ فرمایا نہیں، یہ فیصلہ درست نہیں ہوا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ اس بچے کے 2 ٹکڑے کیے جائیں، ایک ٹکڑا بڑی کو دے دیا جائے، ایک ٹکڑا چھوٹی کو دے دیا جائے۔ جب یہ بات سنی سلیمان علیہ السلام کی چھوٹی نے، عورت نے، جو حقیقت میں اس بچے کی ماں تھی، بڑی تو خاموش رہی، تو میرا بھی نہیں رہا، تیرا بھی نہیں رہے گا۔ چھوٹی نے کہا کہ نہیں، اللہ کا پیغمبر آپ مجھے نہ دیں، سارا بچہ اس کو دیں، کم از کم بچہ ذبح تو نہیں ہوگا، زندہ ہوگا، دیکھتی تو رہوں گی۔ جب سلیمان علیہ السلام نے اتنی بات سنی تو آپ نے فرمایا کہ یہ بچہ چھوٹی عورت کا ہے۔ پوچھا گیا کیسے پتا چلا؟ فرمایا اس بات سے پتا چلا کہ اس ماں نے گوارا نہیں کیا کہ اس بچے کا خون بہایا جائے، اور حقیقی ماں کبھی بھی یہ برداشت نہیں کرتی۔ یہ ملکہ دیا تھا اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہوا تھا، ہواؤں کو آپ کے لیے مسخر کر دیا تھا، آپ کے تخت کو جس رفتار کے ساتھ آپ چاہتے ہیں ہوا اس رفتار کے ساتھ لے جائیں۔ اسی طرح آپ کے پاس ایک قالین تھا جس کے اوپر ساز و سامان رکھا جاتا ہے، اس قالین کی بھی یہی صورتحال ہے کہ جب سلیمان علیہ السلام حکم دیتے، جیسے چاہتے، جہاں چاہتے وہ لے جائے۔ تو یہ اپنے باپ حضرت داؤد علیہ السلام کی وراثت، جو علمی وراثت ہے، اس کا وارث اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بنایا۔ ووارث سلیمان داؤد وقال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر وأوتینا من کل شیء۔ سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے باپ داؤد کا وارث بنایا۔ اب اس وراثت سے کون سی وراثت مراد ہے؟ وہاں پر مالی وراثت مراد نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی پیغمبر فوت ہوتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے،
اس کے مال کا دنیا کے اندر کوئی بھی وارث نہیں بنتا ہے، اس کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا ہے۔ وہاں وراثت سے مراد وہ علم و حکمت ہے، وہ بادشاہت ہے جو اللہ تعالیٰ نے دی۔ اور فرمایا یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، مجھے اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی بولیاں ان کو سن لیتے تھے سلیمان علیہ السلام، پھر اس کا جواب بھی دیتے تھے۔ ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ سلیمان علیہ السلام ایک بڑے میدان کے اندر ساری مخلوقات کو جمع کیا، انسانوں کو بھی، پرندوں کو بھی، جنوں کو بھی۔ وہاں ایک عجیب واقعہ رونما ہوا، جیسے ہی سارے لشکر جمع ہوئے تو جو چونٹی تھی نا، چونٹیاں تھیں جو باہر پھر رہی تھیں، انہوں نے آپس کے اندر گفتگو کی۔ اللہ نے اس کو اپنے کلام کے اندر بیان کیا۔ حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون۔ جو ان کی سردار چیونٹی تھی نا، وہ دوسری چیونٹیوں کو کہنے لگی جلدی جلدی اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان علیہ السلام کا لشکر لا علمی کے اندر تمہیں روند نہ ڈالے۔ سلیمان علیہ السلام سے آپ نے ساری بات اس چیونٹی کی سن لی۔ فتبسم ضاحکا من قولها، سلیمان علیہ السلام اس چیونٹی کی بات سن کر مسکرائے، ہنسے۔ اب یہ ایک اعزاز تھا اللہ تعالیٰ نے جو ان کو دیا ہے، اور ایمان والا جو بندہ ہوتا ہے جب اس کو اعزاز کوئی ملتا ہے تو پھر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ پہلے تو حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائیں اور پھر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ یہ اللہ تعالیٰ کے شکرانے کے جملے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کیا، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے یہ علم عطا کیا۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ بھی آتا ہے، سلیمان علیہ السلام ایک دفعہ نکلے بارش لینے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے بارش لینے کے لیے نکلے، بڑے میدان کے اندر جمع ہوئے کہ اللہ سے دعا کریں۔ وہاں کیا دیکھا کہ ایک چونٹی الٹی لیٹی ہوئی ہے اور اپنے ننھے منھے جو اس کے پاؤں ہوتے ہیں اس کو اس نے آسمانوں کی طرف کیا ہوا، اور وہ اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا کر رہے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ چلو واپس جاؤ، اب ہمیں بارش مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، اس چونٹی کی دعا سے اللہ تعالیٰ ہمیں بارش بھی عطا کرے۔ اچھا، اسی مجلس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا ہے ایک ہدہد کا واقعہ جو اصل ہمارا مقصود ہے آج کے جمعے کا، کیونکہ یہ جو واقعہ ہے نا ملکہ بلقیس اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا، اس کو بڑے افسانے کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ اس کی اصل حقیقت کیا ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ اب جب سلیمان علیہ السلام نے جہاں اس چونٹیوں کی موجودگی میں، بڑے بڑے لشکروں کی موجودگی میں حاضری لگائی، پرندوں کی بھی، وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو وہاں سے غائب پایا۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے علم غیب عطا کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کی نفی کر دی۔ غیب ہوتا تو پتہ ہونا چاہیے نا کہ ہدہد کہاں پہ ہے، نہیں پوچھا ما لی لا اری الہدہد ام کان من الغائبین، ہدہد کہاں ہے، اس کو کیا ہو گیا ہے، اس کو پتہ نہیں کہ میں نے حاضری لگانی ہے، میں نے سب کو جمع کرنا ہے، اس کے باوجود ہی یہاں سے غائب ہو گیا۔ لأعذبنه عذابا شديدا او لأصبحنه او ليأتيني بسلطان مبين۔ فرمایا کہ اگر میرے پاس جب آئے گا اس کے پاس کوئی عذر نہ ہوا
یا تو میں اس کو ذبح کر دوں گا یا میں اس کو سخت شدید سزا دوں گا۔ ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی تو تھوڑی ہی دیر بعد یہ ہدہد بھی آ گیا۔ اس نے آ کے خبر دی، وہ بھی اس بات کی نفی کر رہی ہے کہ اللہ کے اس پیغمبر کو کلی علم نہیں تھا۔ کیا فرمایا؟ انی وجدت امرأۃ تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم۔ کہنے لگا میں آپ کے لیے ایک عجیب خبر لے کر آیا ہوں، میں نے ایک عجوبہ دیکھا ہے۔ کون سا عجوبہ؟ یعنی اس بات کے اوپر اس پرندے کو بھی تعجب ہوا۔ فرمایا میں ایک ایسی قوم کو دیکھ کر آیا ہوں، قوم سبا ہے، وہ قوم سورج کی عبادت کرتے، اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرتے، سورج کو سجدہ کرتے۔ اور یہ فہم اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو دیا ہے، سجدے کا حقدار صرف اللہ رب العزت ہے۔ اللہ کے علاوہ دنیا کے اندر کوئی دوسری ہستی نہیں ہے جو سجدے کے لائق ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر میں سجدے کو جائز سمجھتا، میری شریعت کے اندر سجدہ جائز ہوتا، میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامد کو سجدہ کرے، لیکن جواز نہیں ہے۔ اس نے پہلی خبر کیا دی؟ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ، وہ لوگ سورج کی عبادت کر رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کر۔ فزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وهم لا يهتدون، اور ان کے اعمال کو شیطان ان کے لیے مزین کر کے پیش کرتا ہے۔ اور دوسری خبر کیا دی؟ فرمایا اس سے بھی عجیب بات ہے کہ اس قوم نے ایک عورت کو اپنا حاکم بنایا ہوا، ایک عورت اس قوم کے اوپر حکومت کر رہی ہے۔ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اس کے لیے ایک بڑا عرش بھی۔ پھر سلیمان علیہ السلام سے سوال کیا، اچھا یہ بات تم سچ کر رہے ہو یا جھوٹ بول رہے ہو میرے سامنے؟ میں تمہیں آزماؤں گا، میرا یہ خط لے جاؤ، یہ خط اس جو ملکہ ہے، جو ان کی بادشاہ عورت ہے، اس کو دو کہ میرے پاس ابھی حاضر ہو۔ اس کو بلایا گیا، اس عورت کو، سلیمان علیہ السلام۔ اب یہ ہدہد جو پرندہ تھا یہ خط لے کر گیا حضرت سلیمان علیہ السلام کا اس ملکہ بلقیس کی طرف۔ یہ بڑی فہم و فراست والی عورت ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑی فہم و فراست سے نوازا۔ جیسے ہی خط پہنچا اس نے اپنے سارے وزیروں کو جمع کیا، کہنے لگی یہ دیکھو میرے پاس یہ ایک بادشاہ کا خط ہے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے آیا ہے، اور تعجب کی بات یہ ہے کہ اس بادشاہ نے بسم اللہ سے اس خط کا آغاز کیا، بسم اللہ سے، اللہ کے نام کے ساتھ۔ اور پھر اس نے بڑا سخت آرڈر جاری کیا، اللہ تعلو علی واتونی مسلمین، میرے پاس آ جاؤ، میری حکومت کے اندر رہو۔ وزیروں کو جمع کیا، اس عورت نے کہنے لگی کیا بات ہے، کیا کرنا چاہیے؟ اب جو وزیر وہ بڑے جنگجو لوگ تھے، کہنے لگے ہمارے پاس بڑی طاقت ہے، ہم بڑی بہادری سے جنگیں لڑا کرتے ہیں، آپ ہمیں حکم دے، جیسے کہیں گے ہم کریں گے۔ اس نے کہا نہیں، ایسے نہیں، تمہیں نہیں اس بات کا علم۔ یہ جس انداز کے ساتھ سلیمان علیہ السلام نے حکم نامہ جاری کیا، لگتا ہے یہ بڑی طاقت والا ہے، بڑی پاور والا بادشاہ ہے، اور ایسے بادشاہ کے ساتھ ہم ٹکر نہیں لے سکتے۔ ایسے بادشاہ جب کسی
بستی کے اندر آتے ہیں تو وہاں پر بہت خون خرابہ ہوتا ہے اور وہاں کے عزت والے لوگ ذلیل ہو جاتے ہیں۔ اس نے اپنا ایک قاصد بھیجا، اس کے پاس بہت سارے تحائف تھے، وہ سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچے، اس نے وہ تحائف سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش کیے۔ جب سلیمان علیہ السلام نے وہ تحفے دیکھے تو آپ نے اس وقت یہ ارشاد فرمایا، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تم مجھے رشوت دے کر، پیسے کا لالچ دے کر تم مجھے ورغلانا چاہتے تھے، مجھے ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ نے مجھے تم سے کئی گنا زیادہ دیا اور خوبصورت دیا ہے۔ یہ قاضی جب واپس ملکہ بلقیس کے پاس پہنچا، یہ عورت سمجھ گئی کہ اب فرما برداری کے اندر ہی خیر ہے۔ اس نے وہاں سے ارادہ کیا ساری قوم بما وہ بادشاہ عورت سلیمان علیہ السلام کی طرف چل نکلے۔ سلیمان علیہ السلام نے جنوں کو جمع کیا، فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو اس عورت کا تخت اس کے پہنچنے سے پہلے میرے پاس لے گیا؟ ایک جن کھڑا ہوا، اس نے کہا اللہ کے پیغمبر میں جاتا ہوں، میں یہ اس کا جو تخت ہے اس کے پہنچنے سے پہلے آپ کے پاس لے کر آیا۔ ابھی سلیمان علیہ السلام وہیں پر بیٹھے ہوئے، جنوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑی طاقت دی ہوئی، وہیں پر بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ جن اسی وقت وہ تخت لے کر آپ کے پاس حاضر ہو گئے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اس کی جو بناوٹ ہے، اس کی جو خوبصورتی ہے، اس کے اندر تبدیلی کر دیں۔ اب اس کے اندر تبدیلی کر دیں۔ جب وہ عورت پہنچی تو سلیمان علیہ السلام سے سوال کیا، قالت اہٰذا عرشک، یہ تیرا ہی جو تخت ہے، تیرا ہی تخت ہے؟ اب اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ اتنی جلدی میرے پہنچنے سے پہلے میرا تخت ادھر آ جائے۔ کہ لیکن میرا تو نہیں ہے، لیکن میرے تخت جیسا مجھے لگ رہا ہے، میرے تخت جیسا لگ رہا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا تیرا ہی تخت ہے، تیرے جیسا نہیں لگ رہا۔ اب وہاں پر سلیمان علیہ السلام نے جو اپنا ایک محل بنایا ہوا، وہ ایک عظیم شاہکار تھا۔ آپ سن کر حیران ہوں گے کہ وہ جو محل تھا وہ اس کے صحن کے اندر سلیمان علیہ السلام نے ایک حوض بنایا ہوا تھا اور اس کے اندر پانی تھا اور پانی کے اندر مچھلیاں تیر رہی تھی، مختلف قسم کی، مختلف رنگوں کی، اور اس پانی کے اوپر پھر ایک شیشہ فٹ تھا جس کے اوپر سارے لوگ وہ چلتے تھے۔ یعنی ویسے وہ ایسے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے ایک حوض ہے، لیکن جو پہلی دفعہ دیکھتا تھا اس کو نہیں پتہ چلتا تھا۔ اب جو لوگ وہاں پر تھے ان کو تو پتہ تھا کہ یہ حوض نہیں ہے، یہ تو صحن ہے، یہ تو اس کی خوبصورتی ہے۔ ملکہ بلقیس جب اس محل کے اندر داخل ہوئی، اس نے بھی یہی سمجھا کہ یہ حوض ہے۔ اس نے اپنی جو اس کی شلوار تھی اس نے ٹخنوں سے اوپر کر کر اس وقت سلیمان علیہ السلام نے اس کو پکارا، فرمایا کہ یہ صحن ہے، یہ حوض نہیں ہے۔ وہ شرمندی بھی ہوئی۔ تو بہرحال یہ حقیقت ہے اس واقعے کی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان کی۔ باقی جو افسانے بیان کیے جاتے ہیں یا پھر عورت مسلمان بھی ہوگی، اس کی ساری قوم اس وقت مسلمان ہوگی۔ اور سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ایک واقعہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے بخاری مسلم کے اندر۔ لفظ انشاءاللہ اس کی فضیلت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔
کہ اس کی فضیلت کتنی ہے، اس کی برکت کتنی ہے۔ فرمایا سلیمان علیہ السلام نے ایک دفعہ ارادہ کیا کہ میں ایک رات کے اندر 100 بیویاں تھیں، ایک روایت کے اندر 100 کی الفاظ ہیں، ایک کے اندر 70 کے الفاظ ہیں، میں 100 بیویوں کے پاس جاؤں گا اور ہر بیوی سے ایک ایک بچہ پیدا ہوگا جو میدان جہاد کے اندر شاہ سوار کی حیثیت سے لڑے، لیکن انشاءاللہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ ہے۔ اب جو سلیمان علیہ السلام کا کام تھا وہ انہوں نے کیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں صرف ایک عورت سے ایک بچہ پیدا ہوا، وہ بھی مکمل نہیں تھا، آدھا بچہ۔ لفظ انشاءاللہ نہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب میرا نام نہیں آیا تو پھر تمہیں نہیں مل سکتا۔ یہ انشاءاللہ کی فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی جب وحی رک گئی تھی، اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نام لینا بھول گئے تھے۔ آپ یہی کہتے ہیں میں کل بتاؤں گا، اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی کو روک دیا۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کام کے اوپر انشاءاللہ کہہ دیا جائے، جس کام کے اوپر انشاءاللہ کہہ دیا جائے، اللہ اس کام کو ضرور پایا تکمیل تک پہنچاتا ہے۔ اللہ اس کام کو نامکمل نہیں کرتا، اس کے اندر اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے، اللہ کی نصرت اس کام کے اندر شامل حال ہو جاتی ہے۔ سورہ قلم کے اندر آخری بات ہے، سورہ قلم کے اندر وہ جو باغ والوں کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ غلطی بیان کی، فَلَا يَسْتَثْنُونَ، رات کو انہوں نے ارادہ تو کر لیا کہ ہم صبح کو غریبوں کے پہنچنے سے پہلے، مسکینوں کے پہنچنے سے پہلے ہم باغ کا پھل جو ہے اس کو اپنے گھر کے اندر لے آئے، وَلَا يَسْتَثْنُونَ، لیکن انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا، اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا۔ جب اللہ کا نام نہیں لیا تو اللہ تعالیٰ نے اس باغ کو ملیا میٹ کر دیا۔ تو یہ انشاءاللہ کی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔